السلام علیکم ناظرین سیاسی منظرنامے پہ جو کچھ پیش آ رہا ہے اس وقت، جس طرح کے بیانات، ملک دشمنی پہ مبنی بیانات، پاکستان کے لیے توہین امیز بیانات، انڈیا کو خوش کرنے والے بیانات اپوزیشن سے ہر جلسے میں پے در پہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور حالیہ بیان جو ایاز صادق سابق اسپیکر نون لیگ حکومت کے جو ہیں، انہوں نے جو بیان دیا ہے، جس میں بہت زیادہ عوام میں غصہ اور ایک ایجیٹیشن پائی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف اظہار خیال کیا اور بغاوت میں مبنی قرار دیتے ہوئے ان کو فوری اریسٹ کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اور آرمی کے ISPR جو ہیں شعبے کے میجر جنرل بابر صاحب نے بھی اس کو قومی مفاد کے خلاف اور ملک کے لیے انسلٹنگ اور غیروں کو فائدہ پہنچانے والا اور اس طرح سے بہت کچھ کہا۔ یہ ساری باتیں تو آپ اور میں بھی کہہ رہے ہیں، حکومت کے لوگ بھی یہی کہیں گے، تو کارروائی کون کرے گا؟ ہر روز ہم سنتے ہیں کہ ہر ان قریب کچھ ہونے والا ہے، اور اپوزیشن ڈری ہوئی ہے اور معافیاں مانگ رہی ہے اور بیک ڈور چینل سے اپنے لیے اسپیئر کرنے کے لیے ریکویسٹ کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک نیا بیان آ جاتا ہے۔ اب یہ جو بیان انہوں نے دیا ابھی نندن کی گرفتاری کے بارے میں، کوئی آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ اس وقت جو کچھ پیش آیا ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کس طرح ان کو رسپانس کیا، ان کے جہاز گرائے، پھر ابھی نندن کو عوامی غیظ و غضب سے چھڑا کے اس کی ٹریٹمنٹ کی، اس کی مرہم پٹی کی، پھر اسے چائے پلا کے اور یوں تھپ تھپا کے گال پہ جیسے بچوں کو لاڈ کرتے ہیں اسے واپس بھیجا۔ یعنی پہلے اپنی فیلڈ میں برتری بنوائی، اپنی مہارت کا اظہار ایئر فورس کے ذریعے کیا اور ساری دنیا کو ماننا پڑا اور انڈیا کو سٹیپ بیک کرنا پڑا۔ تو اس کے بعد پھر اخلاقی جرات اور اخلاقی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے پائلٹ کو چھوڑ دیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا عزت کے ساتھ، اور پھر وہاں جا کے اس پائلٹ نے پاکستان کی فوج کی، ایئر فورس کی انتہائی اچھے الفاظ میں تعریف کی، جس کی وجہ سے اسے برا بنا کے اس کو سائیڈ بھی کر دیا گیا پہلے۔ تو یہ سارا کچھ جب پیش آیا، اسی دوران یہ خبر آئی کہ ہماری ISI کی نے ایک ان کا منصوبہ جو پہلے سے ٹریس کر لیا کہ 3 مقامات پہ وہ پاکستان پہ حملہ کرنے والی ہے ایئر فورس انڈیا کی۔ تو اس خبر کے آنے کے بعد پاکستان نے جی ڈول جو ان کا دفاعی وہ مشیر ہے مودی کا، اس کو فون کر کے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام کیا جو ہمیں پتہ چل گیا ہے، 3 حملے آپ نے پلان کیے ہیں، تو ہم آپ کے 9 ٹارگٹس ہٹ کریں گے اور یہ فلاں فلاں ہوں گے آپ کے، تو ہم نے پتہ چلے آپ کہاں کرنے والے ہیں، ہم آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ 9 ٹارگٹس ہم ہٹ کریں گے، اس سے 3 گنا زیادہ ہٹ کریں گے، جس کی وجہ سے بھارت وہ حملہ کرنے سے، میزائل حملہ کرنے سے رک گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ رپورٹ ہوا، پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے سر سینے فخر سے بلند ہوئے، انڈیا میں ایک صف ماتم بچھ گیا اپنی ناکامی کا، اور ادھر سے جب بار بار وہ کہتے رہے کہ ہم نے F-16 گرایا، ہم نے F-16 گرایا، تو آخر میں امریکہ کو کہنا پڑا کہ جتنے F-16 ہم نے پاکستان کو دیے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے پاس موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی کم نہیں ہے۔ تو پھر ان کے اپنوں نے کہا کہ اب تو امریکہ نے بھی یہ کہہ دیا، اب تو خاموش ہو جاؤ۔ یہ اس پس منظر میں آج یہ کہنا کہ ہم نے ابھی نندن کو انڈیا کے حملے کے خوف سے چھوڑا، اور کبھی کہنا کہ گھبرائے ہوئے آئے میٹنگ میں فارن منسٹر اور آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ماتھے پہ پسینہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو، انڈیا رات 9 بجے حملہ کرنے والا ہے۔ پھر دوسرے بیان میں کہا کہ وہ عمران خان خود نہیں آئے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ان کو پسینہ آیا ہوا تھا، تو پھر انہوں نے فارن منسٹر کو بھیجا اور اس طرح سے ابھی نندن کو چھوڑا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کوئی بات تو بنتا ہے؟ اس طرح کا جھوٹ یا ڈسٹارٹ کر کے بات کو پیش کرنا کہ یہ معاملہ اصل میں یہ تھا، اور انڈیا جس کو اگر پتہ تھا کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہمارے خوف سے پاکستان نے چھوڑا ہے ہمارے پائلٹ کو، تو وہ تو اس کو آسمان میں بات اٹھا لیتے کہ ہم نے اس طرح کیا ہے، اس طرح اپنا پائلٹ واپس لیا ہے۔ اور بھائی جن کا پائلٹ واپس ہوا، یہ تو انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی ہے کہ ہمارے خوف سے واپس ہوا، اور تم آج یہ کہہ رہے ہو کہ اصل میں اندر کی کہانی تھی، ہم ڈر گئے تھے، یعنی ان کو نہیں پتا ہم نے ڈر سے واپس کیا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں
کہ گورنمنٹ کا جو چلانے کا طریقہ کار ہے، اب ایک لا منسٹری ہوتی ہے، وزارت قانون ہوتی ہے. حقیقت میں تو وزارت قانون کا کام ہی یہ ہے کہ جس وقت کوئی ملک میں، اور یہ جو پیمرا بھی بنا ہوا ہے، کئی ادارے ذیلی ادارے ہیں، کہ جس وقت کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے یا کوئی ایسا بیان دیتا ہے جو بغاوت میں یا غداری میں یا سیریس تھریٹ میں آتا ہے، اس کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں. اس وزارت کا کام ہے امیڈیٹلی اس کے اوپر جو کارروائی کرنا بنتی ہے وہ کارروائی کرے، اور گورنمنٹ نے اس کو اجازت دی ہو کہ ایسا کچھ بھی ہو، آپ نے امیڈیٹ لا کی جو شک ہے وہ لگانی ہے اور اس کے مطابق کورٹ میں جانا ہے. اور اگر ایف آئی اے یا کسی اور پولیس کا کیس ہے تو ان کو کہہ کہ اس آدمی کی گرفتاری کے لیے درخواست دینی ہے اور اس کو فوری اریسٹ کرنا ہے تو فوری اریسٹ کرنا ہے، اور اگر اس کے خلاف عدالت میں جانا بنتا ہے تو عدالت میں اسے بلانا ہے. اور اس میں بالکل ڈلے نہیں ہونا چاہیے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے لا منسٹری اسی لیے ہوتی ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ اس میں کوئی لمبے مشورے نہیں ہیں، بس جو شکل لگتی ہے وہ لگائیں اور گورنمنٹ فریق بنے. اب ان دنوں میں جو کچھ پیش آ رہا ہے، اس میں ایک ریٹائرڈ جنرل جو بہت اچھے ماشاءاللہ تبصرے کرتے ہیں اور دفاعی تجزیہ نگار ہیں، بہت سارے پروگراموں میں آتے ہیں، نام مجھے یاد نہیں رہتے، اصل میں ملک صاحب ہیں کوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت آرمی خاموش اس لیے بھی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بھئی اداروں کا دفاع گورنمنٹ کرے. آرمی ایک ادارہ ہے، اگر اس کی انسلٹ و توہین کی جا رہی ہے تو گورنمنٹ اس کا دفاع کرے، اس کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے اس کا کام ہے کچھ کرنا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے تھی یا حقیقت تھی، لیکن سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ آرمی چیف اور جب پرائم منسٹر ملتے ہیں اور دونوں ہی اس کو شد و مست سے کنڈیم کرتے ہیں اور مزید رعایت دینے نہ کی باتیں آتی ہیں سامنے، تو اب کارروائی کون کرے گا؟ کیسے ہوگی؟ ابھی فیصل واڈا صاحب شور کر رہے ہیں، سنا ہے کمینہ میں، کہ اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے، اس کو اریسٹ کرنا چاہیے. علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی میں بھی سمجھتا ہوں سپیئر نہیں ہو جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں ضرور کرو بھی کرو. تو کابینہ میں ایک کیوں ہیزیٹیشن ہے؟ کچھ عملی قدم اٹھانے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ تو کیا عوام یہ سمجھے کہ یہ جو بیانات دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا، تبھی اتنے بڑھ چڑھ کے یہ باتیں کرتے ہیں؟ تو یہ تو پھر بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. کیوں ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا؟ کب تک ہماری حکومت پہ یہ دباؤ ہے؟ ہم جب سے ہوش ہم نے سنبھالی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ باتیں آتی ہیں، بیان آتے ہیں، کسی کو اس کی وہ سزا نہیں دی جاتی جو اس کی بنتی ہے، تاکہ آئندہ کچھ ایسا نہ ہو. ہم کہہ رہے ہیں غلط ہوا ہے، برا ہوا ہے، تو عوام ہے، ہم احتجاج کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس کو پکڑو، ایسے لوگوں کو کچلو. گورنمنٹ بھی کہتی ہے بہت برا ہوا جی، یہ بڑا افسوسناک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے تو ملک کو نقصان ہوتا ہے. اچھا جی آپ نے بھی یہ کہہ دیا. آرمی کے آتے ہیں اسپوکس پرسن، وہ کہتے ہیں یہ بڑا غلط ہے، اس سے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہیں. اور بھائی سارے کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے تو روکے گا کون؟ کوئی روکنے والا بھی ہے ادھر؟ یہ بے چینی اس ملک میں اصل بے چینی ہے جو پائی جاتی ہے. اور پھر اگلی بات ایک یہ ہے کہ جس وقت ہم سنتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے کچھ ہونے والا ہے، وہ اس پہ ڈیلے ہوتا جاتا ہے. 48 گھنٹے 72 گھنٹوں میں بدل جاتے ہیں، 72 گھنٹے 3-4 دنوں میں بدل جاتے ہیں. پھر خبر آنے لگتی ہے جی نومبر میں ہی ہوگا، اور پھر آتا ہے جی جنوری سے پہلے پتہ نہیں فروری سے پہلے یہ سمٹ جائے گا. اپوزیشن فروری نہیں دیکھے گی، دسمبر نہیں دیکھے گی، پتہ نہیں کیا نہیں دیکھے گی، اس کو ایکسٹینڈ کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ذمہ دار حلقے ہیں ان کی طرف سے یہ ایکسٹینڈ کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور جو کچھ کرنا ہے وہ کر دینا چاہیے. ہمارا اپنا ملک ہے، ہم اپنے ملک کے اندر کچھ نہیں کر پا رہے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ہم اب اپنی پالیسیز بدل چکے ہیں، غیروں کی آنکھیں دکھانے کے اس پریشر میں نہیں آتے ہیں. تو کیا اپنے اندر ہمارے اتنے لوگ ہیں؟ کبھی خبر آتی ہے کہ $3 ارب جو ہے پاکستان میں لانچ کر دیا گیا ہے. سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا یہ بیان ہے کہ $3 ارب پاکستان میں گورنمنٹ کو انسٹیبل کرنے کے لیے، آرمی کے خلاف کام کرنے کے لیے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے $3 ارب جو ہے وہ لانچ ہو گیا ہے، پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے. تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اگر ہماری گورنمنٹ نے کچھ، تو وہ بعض اوقات پھر دیر ہو جاتی ہے. کوئی نیریٹو ایسا بھی سامنے کل کو آ سکتا ہے جو کام ابھی تک تو کوئی نیریٹو ایسا بن نہیں پایا. جیسے مشرف کے خلاف ایک نیریٹو بن گیا تھا، گو مشرف گو ہو گیا تھا، ہر کوئی کہنے لگا تھا، پریس میڈیا سارا چیخ رہا تھا، حالانکہ یہ ساری ہائپ میڈیا پہ تھی. اور جی فوج کو بدنامی ہو رہی ہے اس کی غلط پالیسی کی وجہ، فوج جو ہے فوج وردیاں پہن کے دفتر نہیں جا، 2 واقعے پیش آ گئے، اس کو اچھال دیا
کہ فوجی وردیوں کے بغیر جا کے وردیاں وہاں پہننے ڈر گئے ہیں، عوام کا غض و غضب بہت بڑھ گیا ہے، مشرف گو مشرف گو۔ اچھا جو ہی مشرف گو مشرف ہو گیا، کیانی صاحب آگے، ساری ہائپ ختم ہو گئی، ایک دم فوج قابل احترام ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بندے نے فوج کو خراب کیا ہوا تھا، تو فوج فیصلے یہ کرتا تھا اور لوگ وردیہ فوج کو نہیں ان کے اوپر ہٹ کرتے تھے، تو گویا اس کو ہٹ گیا نہ، مسئلہ حل ہو گیا، ساری ہائپ ختم ہو گئی۔ اب یہ چیز باجوہ صاحب کے خلاف یا کسی بھی آرمی کے خلاف بن نہیں پا سکی، ان کا کوئی ایسا موقع نہیں ان کو ملا کہ اس کو کسی ان کی غلطی کو، کسی ایسی چیز کو ہائی لائٹ کریں، سوائے اس کے کہ الیکشن میں انہوں نے سلیکشن کی اور یہ عوام اور حالات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کوئی غلطی انہوں نے کی نہیں، عوام میں الزام ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، نہ یہ حقیقت حال تھی۔ اس لیے یہ اگر ہو جاتا تو جنرل باجوہ صاحب کے اوپر ایک ذاتی الزام آ جاتا اور اس طرح یہ پھر گو باجوہ گو کرتے، لیکن گو باجوہ گو نہیں ہوا۔ باجوہ صاحب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ہاں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب بھی بیان کرتے ہیں لوگ، انہوں نے ان کو آرمی چیف بننے کے بارے میں کہا کہ آرمی چیف بنیں گے، تو باجوہ صاحب کے اندر کوئی ایسی خوبی اللہ نے رکھی ہے، کوئی ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، کچھ اللہ کے پیارے ہیں، پھر عمران خان صاحب مخلص ہیں، تو اس لیے اس گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایسی ہائپ بن نہیں سکی جو عوام میں مقبول ہو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ گورنمنٹ ڈیلے کرتی ہے، قرار واقعی کوئی راست اقدام نہیں کرتی، تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے خدا نہ خواستہ آ جائے جو مؤثر ہو جائے اور کچھ پھر کارروائی کرنا مشکل ہو جائے، اس وقت سے پہلے گورنمنٹ کو کچھ کر لینا چاہیے اور فوراً کرنا چاہیے۔ اب اس میں دیر کرنا اچھا بالکل نہیں ہے اور اس میں مزید تاخیر مناسب نہیں ہوگی۔ قومی مفادات کے جو فیصلے ہیں اتنے ڈیلے نہیں کرنے چاہیے، ہر طرف سے خطرات ہیں، اندر کے خطرات کو نپٹا دینا چاہیے، جیسے ہم نے دہشت گردی کے معاملے کو بڑی ہی ہمت جرأت سے ختم کیا، ملک کے اندر جو دھماکے اور جو ان کے چینل بنے ہوئے تھے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہنگامی بنیادوں پہ اس سیاسی مسئلے کو بھی ٹھکانے لگا دینا چاہیے تاکہ لوگ امن کا سانس لیں اور سکون ہو ملک میں، اور یہ ملک دشمن جو ایجنڈا ہے اس کو اب دفن کر دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ عامر حنفی اپنے یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز بائی عامر سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اگر ویڈیو میری سے آپ اتفاق کریں میرے خیالات سے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔